اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ سیدہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا ارشاد گرامی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ نہ اسے کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ کسی مرد کو دیکھے۔ اس فرمان ذی شان کو سننے سے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ہر ذی شعور انسان اس کو پا سکتا ہے کہ اس میں کیا حکم ہے، کہ اس کا کیا مفہوم ہے۔ پردہ مومنات کے لیے، مسلمات کے لیے، مسلم عورتوں کے لیے زینت اور شرف ہے، اس کے لیے عزت ہے، زندگی کے میدان میں اس کی ڈھال ہے، نہ کہ اس کے لیے پاؤں کی زنجیر ہے۔ ایک تاثر بنا دیا گیا ہے کہ خدا نخواستہ پردہ تو عورت کو تعلیم سے روک دے گا یا ترقی سے روک دے گا، نہیں، مستور ہے۔ پردہ اس کو محفوظ رکھ کے اسے کمال تک لے جائے گا، اسے محفوظ اور اس کے شرف کے ساتھ اسے ترقی کی طرف لے جائے گا۔ جو لوگ، جن ممالک، جن خطوں نے یہ تاثر دیا کہ جناب پردہ تو کوئی رکاوٹ ہے ترقی اور تعلیم کے راستے میں، ان پر ایک سوال ہے کہ انہوں نے حجاب کو ترک کر کے، پردے کو ترک کر کے پایا کیا ہے؟ ہم نے پردہ محفوظ رکھ کے کھویا کیا ہے؟ پردہ آپ کو کمال سے نہیں روکتا، روک رہی ہے تو کوئی اور چیز روک رہی ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، وہ آپ کا ماحول ہے، وہ آپ کے دیگر مسائل ہیں جن میں ان لوگوں کو بھی حصہ ہے جنہوں نے پردے کی آج مخالفت کی ہے۔ انہوں نے بھی ایک حصہ ڈالا ہے عورت کی تعلیم سے دوری کے لیے، ان کا بھی ایک کردار ہے۔ ہماری خواتین کیا، ہمارے پورے معاشرے کو پیچھے رکھنے اور معاشرے کو پیچھے دھکیلنے میں دشمنان اسلام کا بھی کیا اپنا حصہ ہے، اور ہماری کوتاہیاں تو اس میں ہیں ہی ہیں۔ اگر ہم پردے کو صحیح معنی میں سمجھیں، اگر ہم پردے کا صحیح مفہوم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو پردہ کرنا ہے اور پردے کے فوائد کو پہلے خود پردے کو سمجھیں کہ اسلامی حجاب ہے کیا، اور پھر اسلامی حجاب کو جب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلامی حجاب آپ کو تعلیم اور ترقی سے نہیں روکتا۔ جب آپ سمجھ جائیں گے، سمجھنے کے بعد پھر اپنی کوئی رائے قائم کریں، اپنی کوئی بات کریں۔ پردہ آپ کو ترقی کی طرف لے جائے گا، پردہ آپ کو کمال کی طرف لے جائے گا۔ مسلمات، مومنات، اے ایمان والی خواتین، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، ہمیں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، ہمیں اس خاندان تطہیر سے محبت ہے، تو آپ کو پھر وہی کرنا ہوگا۔ دعوی محبت خالی دعویٰ نہیں رکھنا ہوگا، پھر وہی کرنا ہوگا جو ان کو پسند ہے۔ اگر آپ نے کل سامنا کرنا ہے جناب سیدہ کا، تو سیدہ آپ سے پوچھ سکتی ہیں کہ آپ دعویٰ تو کرتی تھیں میری محبت کا، میرے ساتھ عقیدت کا، میرے ساتھ ایک مجھ پر ایمان اور مجھ پر اعتقاد کا، لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ خیال رکھا ان چیزوں کا جو مجھے پسند تھی، یا آپ نے وہ کیا جو مجھے ناپسند تھا؟ یہ ہر خاتون نے، ہر مستور نے، ہر عورت نے خود بیٹھ کے سوچنا ہے، خود تنہائی میں وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا میرے حجاب سے سیدہ خوش ہو رہی ہیں یا بے حجابی سے سیدہ خوش ہو رہی ہیں۔ یہ ایک تو مستور کو خود پردے کا مفہوم اور حجاب اسلامی کا مفہوم سمجھنا ہے، اسے پتہ چلے گا کہ حجاب کیا ہے، تب حجاب اسے رکاوٹ محسوس نہیں ہوگا۔ پھر اسے سمجھنا ہے کہ حجاب میں وہ ہستیاں کس طرح خوش ہوتی ہیں، پھر اسے یہ سمجھنا ہے کہ یہ بے حجابی اس معاشرے کے لیے ناصور کیوں ہے۔ اگر تم اپنی خلقت میں، تم اپنی زندگی گزارنے میں، تم اپنا خاندان منتخب کرنے میں، تم اپنی عمر مقرر کرنے میں بے اختیار ہو، تو پھر وہاں تمہاری مرضی نہیں ہے، تو پھر احکام اسلامی میں بھی تمہاری مرضی نہیں ہے۔
آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں ہے کہ آپ کچھ کو تو کہیں گے یہ اسلام کے احکامات اچھے ہیں اور یہ احکامات برے ہیں۔ اسلام کمال ہی کمال ہے، کیونکہ یہ صاحب کمال کا دیا ہوا دین ہے۔ اللہ جیسے کمال مطلق نے اسے ہمیں سونپا ہے، اور پیغمبر جیسے با کمال کی معراج نے ہم تک پہنچایا ہے، اور خاندان تطہیر نے اپنی قربانیاں دے کے مشکلات برداشت کر کے مصائب برداشت کر کے بچایا ہے۔ تو یہ پورا اسلام ہمارے لیے بہترین رستہ ہے، اور اسی اسلام کا ایک حکم ہے حجاب۔ اگر حجاب نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ اسلام کی توہین کر رہی ہیں۔ امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ بے حجابی سے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دل مت دکھا۔ خدا کرے کہ ہم خاندان تطہیر کی تکلیف کا باعث نہ بنے، خدا کرے کہ ہماری خواتین سیدہ زہرا اور اولاد زہرا صلوات اللہ علیہم کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہماری خواتین کو خدا حجاب اسلامی سمجھنے اور حجاب اسلامی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔